السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو پاکستان کے چند خوبصورت مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کروا رہا ہوں جو کہ طبیعتی، تاریخ اور ثقافتی موقع کے لحاظ سے بہت دلچسپ ہے۔ ہم آزاد کشمیر کی خوبصورت فطرت میں سفر کریں گے، جہاں پہاڑوں کی چھاؤں اور دریائی جھیلم کی چمک ہمیں مدتوں تک مغربی پاکستان کی خوشنمائی دیکھیں گی۔ سوات وادی کی سرسبز اور منظرنامے میں ہم روایتی پہاڑی گاؤں کی زندگی کا جلوہ دیکھیں گے۔ کالام کے ساحل یا حسینہ اور سرسبز منظرات بھی ہمیں مگن کر دیں گے۔ اسکردو کے بازارات اور شہر کی روایتی قدیموں کا ہمیں دلچسپ سفر فراہم کریں گے، اور جب ہم مری کی پہاڑوں میں داخل ہو سکیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم خود نئی دنیا کے بیچ میں ہیں۔ ہنزا جو بھارت کی قریبی اقلیت علاقے کی طبیعتی خوبصورتی ہمیں سیر کا ایک خوبصورت موقع دیں گے۔ مجموعی طور پر یہ مقامات پاکستان کے مختلف حصوں کی زندگی، تاریخ اور ثقافت کی ضروریاتی خوبصورتی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، کالام وادی سوات کا ایک خوبصورت گاؤں ہے جو دریائے سوات کے کنارے ضلع سوات، خیبر پختونخوا، پاکستان میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 6800 فٹ ہے۔ یہ اسلام آباد سے 270 کلومیٹر دور ہے۔ کالام ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، تاہم اچھی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے سیاحوں کو یہاں پہنچنے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کافی تعداد میں قیام گاہیں اور مہمان خانے موجود ہیں۔ یہاں گرمیوں میں موسم نہایت خوشگوار رہتا ہے اور سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ یہ منگاور سے تقریباً 99 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نمبر 2، وادی کاغان۔ وادی ناران کاغان ضلع مانسہرہ، خیبر پختونخوا کی ایک حسین وادی ہے جو اپنی قدرتی حسن کے باعث عالمگیر شہرت کے حامل ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع کئی معروف تفریحی و حسین مقامات ایسی وادی میں واقع ہے جو 8 اکتوبر 2005 کو آنے والی تباہ کن زلزلے سے اس وادی کو بھی نقصان پہنچایا۔ وادی ناران کاغان کا نام کاغان نامی قصبے سے پڑا۔ دریائے قندھار اس وادی کی قلب میں بہتا ہے۔ یہ وادی 2134 میٹر سے درہ بوسر تک، سطح سمندر سے 4173 میٹر تک بلند ہے اور 155 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کی آبادی پشتون اور اردو بخوبی جانتی ہے۔ یہ علاقہ جنگلات اور چراگاہوں سے اٹھا ہوا اور خوبصورت نظارے اس کو زمین پر جنت بناتے ہیں۔ یہاں 17,000 فٹ تک بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں، جن میں مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت شہرت کے حامل ہیں۔ پہاڑوں، ندی نالوں، جھیلوں، آبشاروں، چشموں اور گلیشیروں کی یہ وادی موسم گرما مئی تک ستمبر میں سیاحوں کے منتظر رہتے ہیں۔ مئی میں یہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 اور کم سے کم 3 درجہ سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ جولائی کے وسط میں ستمبر کے اختتام تک ناران سے درہ بوسر کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ برسات اور موسم سرما میں وادی میں نقل و حمل مشکل ہو جاتی ہے۔ اس حسین وادی تک بالاکوٹ، ایبٹ اور مانسہرہ سے بآسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالاکوٹ سے بآسانی بسوں یا دیگر ذرائع نقل و حمل سے کاغان یا ناران پہنچا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر ریاست جموں اور کشمیر کا وہ حصہ ہے جو پاکستان کے زیر انتظام خود مختار خطہ ہے۔ اس کا باقاعدہ نام ریاست آزاد جموں و کشمیر ہے، جو پاکستان اور بھارت کے مابین متضامن ہے۔ یہ علاقہ 13,300 مربع کلومیٹر یعنی 5,135 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے اور ریاست آزاد جموں و کشمیر کی آبادی اندازہ 40 لاکھ ہے، اور یہاں پہاڑی زبان ہندکو، گجری، پنجابی اور کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور سیر و تفریح کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ انہیں خوبصورت منظر کی وجہ سے مغل شہنشاہ ظفر الدین بابر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے۔ آزاد کشمیر میں 10 اضلاع ہیں، 32 تحصیلیں اور 182 یونین کونسلیں ہیں۔ سوات خیبر پختونخوا ایک کوہستانہ ضلع ہے۔ سوات کا ایک سابقہ ریاست تھی جسے 1970 میں ضلع کی حیثیت دی گئی۔ ملاکنڈ ڈویژن کا صدر مقام سیدو شریف اس ضلع میں واقع ہے۔ سوات کو خیبر پختونخوا کی شمالی خطے میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ضلع وسط ایشیا کی تاریخ میں علم بشرت اور آثار قدیم کے لیے مشہور ہے۔ بدھ مت تہذیب و تمدن کے زمانے میں سوات کو بہت شہرت حاصل تھی اور اسے آدیانہ یعنی باغ کے نام سے پکارتے تھے۔
سیر و سیاحت کی کثیر موقع کی وجہ سے اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی ترقی میں سوات کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ سرسبز و شاداب وسیع میدانوں کے علاوہ یہ تجارت کا مرکز بھی ہے۔ یہاں خوبصورت موزار اور شفاف پانی کے چشمے اور دریا جو کالام مدین اور بحرین میں زندگی کی تمام سہولیات بشمول اعلیٰ تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی محنتی اور ذہنی لحاظ سے کافی ترقی یافتہ ہے۔ دنیا کے حسین ترین خطوں میں شامل یہ علاقہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شمال مشرق کی جانب سے 254 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت پشاور سے اس کا فاصلہ 170 کلومیٹر ہے۔ 1998 کی مردم شماری و خانہ شماری کے مطابق ضلع سوات کی کل آبادی 12,57,602 ہے اور اس کا کل رقبہ 5,337 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی شمال میں ضلع چترال، جنوب میں ضلع بونیر، مشرق میں ضلع شانگلہ، مغرب میں ضلع دیر اور ملکنڈ کے علاقے اور جنوب مشرق میں سابق ریاست دربند کا خوبصورت علاقہ واقع ہے۔ مری پنجاب کے ضلع مری کا ایک صحت افزا مقام ہے جو راولپنڈی سے 39 کلومیٹر دور ہے۔ اسے 14 اکتوبر 2022 کو ضلع کا درجہ دیا گیا اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 7,500 فٹ ہے۔ 1849 میں پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں کو کسی سرد مقام کی تلاش ہوئی تو مری کے قریب ایک جگہ منتخب کی گئی اور اس طرح 1851 میں وہاں پہلی بار تعمیر ہوئی۔ 1907 تک پنڈی سے مری تک ٹانگوں پر جایا کرتے تھے، جس میں 2 دن صرف ہوتے تھے، جبکہ آج کل سفر 2 گھنٹے کا ہے۔ یہاں اسپتال، معدل اسکول اور جدید طرز کے ہوٹل بھی ہے۔ وہاں دسمبر، جنوری اور فروری سرترین مہینے ہیں۔ مری کا سیزن مئی سے شروع ہوتا ہے اور عموماً ستمبر تک سیاح وہاں رہتے ہیں۔ جب ہندوستان کا اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو منتقل ہوا تو سن 1860 میں مری کو پنجاب کا گرمائی دارالحکومت بنایا گیا۔ اس دور میں فوجی اور سول برطانوی حکام اور متمول مقامی باشندوں نے یہاں آباد ہونا شروع کر دیا۔ ملکہ کوثر مری پاکستان کے شمال میں ایک مشہور اور خوبصورت سیاحتی تفریحی مقام ہے۔ مری شمال دارالحکومت اسلام آباد سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ مری کا سفر سبز پہاڑوں، گھنے جنگلات اور دوڑتے رقص کرتے بادلوں کے حسین نظاروں سے بھرپور ہے۔ گرمیوں میں سرسبز اور سردیوں میں سفید رہنے والی مری کی پہاڑ سیاحوں کے لیے بہت کشش کا باعث ہے۔ اس 7,000 فٹ بلند سیاحتی مقام کی بنیاد برطانوی دارالحکومت میں رکھی گئی تھی، لیکن آج کل مری سطح سمندر سے تقریباً 350 میٹر یعنی 8,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مری کی بنیاد 1851 میں رکھی گئی تھی اور یہ برطانوی حکومت کا گرمائی صدر مقام بھی رہا۔ ایک عظیم الشان چرچ شہر کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ 1857 میں تعمیر ہوا۔ چرچ کے ساتھ یہ شہر کی مرکزی سڑک گزرتی ہے جسے مال روڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں شہر کے مشہور تجارتی مراکز اور کثیر تعداد میں ہوٹل قائم ہیں۔ مال روڈ سے نیچے مری کی رہائشی علاقے اور بازار قائم ہے۔ خشک میویات اور سامان آرائش کی دکانیں پائی جاتی ہیں۔ 1947 تک غیر یورپی افراد کا مال روڈ پر آنا ممنوع تھا۔ مری مشرق عرض و بلند اور سطح سمندر سے 7,517 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے 1 گھنٹے یعنی 54 کلومیٹر کی مسافت پر پنجاب کا سب سے زیادہ قابل رسائی پہاڑی سیاحتی مقام ہے۔ یہاں سے آپ موسم گرما میں آزاد کشمیر کے برف پوش پہاڑوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔